اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحامیم السجدہ 41 نمبر سورہ 24واں پارہ آیت نمبر 45 چھٹے رکوع کا آغاز آیت نمبر 45 سورہ حامیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب کہ اس میں پھوٹ پڑی، اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے نکل چکی تیرے رب سے تو انہیں فیصلہ ہو جاتا، اور دھوکہ میں ہے اس سے جو چین نہیں دیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ درود شریف سب پڑھ لیں۔ آج انشاءاللہ حامیم السجدہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے، آخری رکوع ہے اس کا، اور آپ یہ کہہ لیں کہ پورا جو موضوع ہے جو پچھلی 2-3 صورتوں سے چل رہا تھا، حوامیم میں صورت کافی حد تک وہ موضوع جو ہے وہ چلتا رہے گا، لیکن اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اختتامی نوٹ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ دے رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب، پھر اس میں پھوٹ پڑی، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے نکل چکی تھی رب کی، تمہیں فیصلہ ہو جاتا اور دھوکے میں اس سے جو چین نہیں دیتا۔ یہ شک کے مریب جو ہے، یہ ایسا شک ہوتا ہے کہ جو خود تو بندہ شک کرے بلکہ دوسروں کو بھی شک میں ڈال دے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اور پھر اس میں ان لوگوں نے پھوٹ ڈال دی۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ظاہر ہے ہمیں بھی کتاب دی گئی اور ہم بھی اس میں پھوٹ ڈالنے کے اندر مصروف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ قاعدہ طے نہ کر لیا ہوتا کہ اتنا وقت انسان کو زمین پہ دیا جائے گا اور اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، اگر یہ بات پہلے طے نہ اللہ تعالیٰ نے کر لی ہوتی تو پھر وہ ان بھی فیصلہ ہو جاتا۔ ایسی قومیں جو کتاب کے ساتھ مذاق کرتی ہیں اور کتاب کے ساتھ کھیلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف اس لیے بچی ہوئی ہیں کیونکہ اللہ نے پہلے طے کر لیا قیامت کا ایک وقت پہلے طے ہوا ہوگا، اس لیے ان کو ایک مہلت جو ہے مل جاتی ہے توبہ کرنے کی یا واپس آنے کی۔ اور یہ ایسے شک میں ہے کہ خود تو شک میں ہے اور اوروں کو بھی شک میں ڈال رہے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اور جس نے کوئی نیک بلائی کی یا صالح عمل کیا اپنی ذات کے لیے کیا۔ دو طریقوں سے اس کا مطلب ومن عمل صالحا، جس نے کیا نیک عمل، فلنفسہ ہی، اس کی اپنی ذات کے لیے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ من عمل، جس نے عمل کیا صالحا، اور وہ خود تھا نیک، یعنی کہ خود نیک تھا، اس نے عمل کیا، فلنفسہ ہی، اس کی اپنی ذات کے لیے۔ اور جس نے کی برائی ومن اساء فعلیہا، تو اسی کے اس کے اوپر ہی ہے، اور تیرا رب جو ہے وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اپنے عمل ہیں جو آپ کے لیے اچھائی ثابت کریں گے یا برائی ثابت کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انسانوں پر ظلم کرے۔ اسی طرف حوالہ ہے خبر قیامت کی، اور کوئی میوے نہیں جو نکلتے ہیں اپنے غلاف سے، اور غابہ نہیں رہتا کسی مادہ کو، اور نہ وہ جنے جس کی اس کو خبر نہیں، اور جس کو پکارے گا کہاں ہے میرے شریک، بولیں گے ہم نے تجھ کو کہہ سنایا، ہم نے کوئی نہیں اقرار کرتا۔
قالوا آذنک، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم نے آپ سے کہہ دیا، ہم نہیں کوئی گواہی دیتے کہ ہمارے کوئی اور شریک آپ کے علاوہ دنیا میں تھے۔ اس دن کہیں گے یہ کیا مطلب ہے؟ اور تو آدم فرمایا کہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور نہ کوئی پھل نہ کوئی مادہ کچھ جمتی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر پید ہو۔ اور چوک گیا ان سے جو پکارتے تھے، جن کو پکارا کرتے تھے دنیا میں، جن کو بلایا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، وہ اب ان سے چوک گئے، پٹکے کہ ان کو نہیں کوئی خلاصی، اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی، مم محیص، حیض کیسے ہے؟ ایسی مشکل جگہ جسے نکلا نہ جا سکے۔ محیص ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ بچ جائیں، مثال کے طور پہ کوئی زلزلہ آیا، کوئی طوفان آیا، تو کوئی بندہ کسی پتھر کے نیچے چھپ گیا، تھوڑی سی جگہ تھی وہاں پر، تو یہ پتھر کے نیچے جہاں بچت اس کی ہوگی، یہ جگہ محیص ہے کہ آگے پیچھے ہر طرف تباہی ہو رہی ہے اور وہ بچ گیا۔ تو تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے لیے کوئی بچنے کی جگہ، کوئی محیص، کوئی خلاصی کی جگہ نہیں، اب وہ بچ نہیں سکتے۔ یہ بڑی دو آیات بڑی غور طلب ہے اس پورے رکوع کے اندر۔ لا یسعم الانسان من دعاء الخیر، انسان تھکتا ہی نہیں ہے بھلائی مانگنے سے۔ اور آپ یہ دیکھیں، حضرت پتر فرمایا کہ دعا الخیر، اللہ نے کہا کہ میرے سے دعا مانگنا، اچھائی بھلائی اچھی چیز مانگنے سے انسان تھکتا ہی نہیں، نہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے، بلکہ لوگوں سے، بلکہ ماحول سے، بلکہ سسٹم سے، بلکہ دائیں بائیں سے، انسان تھکتا ہی نہیں ہے، ہر وقت اس کو ایک سے ایک بھلائی کی خواہش رہتی ہے۔ تھکا ٹوٹا ہوا ہوگا، سونا چاہتا ہوگا، بالکل بستر پہ گرنا چاہتا ہوگا، مرضی کوئی چیز آ جائے گی تو پھر ساری رات بیٹھا چلتا رہے گا، تھکتا ہی نہیں ہے اپنی خیر کی چیزیں مانگتے ہوئے۔ اور لگ جائے اس کو کوئی برائی تو آس توڑ بیٹھے نا امید ہو کر۔ فیوس اور قنوت، فیوس کہتے ہیں کہ بالکل امید کا ختم ہو جانا، یاس بالکل، اور اردو میں تقریباً اسی لفظ میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بالکل امید کا ختم ہو جانا۔ اور قنوت جو بہت پیسمسٹک ہو جائے، بہت منفی نگاہ سے چیزوں کو دیکھے، بالکل بہت لو ہو جائے، بہت ڈاؤن ہو جائے، بالکل جیسی کوئی برائی لگتی ہے تو انسان کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ بالکل جو ہے نا امید ہو جاتا ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ذرا غور کیجیے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اگر ہم اس کو چکھا دیں کوئی رحمت اپنی طرف سے، من بعد ضراء، کسی تکلیف کے بعد، جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے اس کے بعد اس کو اپنی رحمت کا ہم کو مزہ چکھا دیں، مسحتہ، تو پھر یہ فوری کہتا ہے لَيَقُولَنَّ، یہ لازمی کہے گا، جب اس کو ذرا مسحت ہو، جب اس کو برائی چھو جاتی ہے، اس کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت چکھا دیں، لَيَقُولَنَّ، یہ لازمی کہے گا، اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لازمی کہے گا یہ انسان، ھذا لی، یہ میری وجہ سے، یہ میں ہوں، یہ میری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب من بعد ذرا مست ہو، جب اس کو کوئی برائی یا کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، وَإِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اس کو جو ہے وہ کوئی رحمت چکھاتے ہیں، کوئی اپنی رحمت چکھاتے ہیں، اس کے بعد لَيَقُولَنَّ، یہ لازمی کہے گا کہ ھذا لی، یہ میری ہے، یہ میرے عمل سے ہے، یہ تاکہ بات کی گئی وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنی ہے۔ یہ رویہ بڑا سوچنے والا ہے۔ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں واپس گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسْنَىٰ، تو اس کے بعد پھر میرے لیے خوبیاں چھائیں گی، چھائیں۔ یہ بڑا خاص رویہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پوائنٹ آؤٹ کیا۔
کہ یہ انسان جیسے ہی اس کو تھوڑی تکلیف کے بعد کوئی اچھائی ملتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ نہیں کرتا کہ یہ اللہ نے میرے پہ مہربانی کی ہے، یہ اللہ نے مجھے دی ہے. وہ کہتا ہے یہ میری ہے، آزالی یہ میرے لیے ہے، میں ہی ہوں، یہ میرے ہی کمال ہے، یہ میری ہی محنت ہے، یہ میری ہی چلاکی ہے، یہ میری ہی موو ہے. اور پھر کہتا ہے کہ میں چونکہ مجھے اللہ نے اتنا اچھا رکھا ہوا دنیا کے اندر، مجھے ہر طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، میری اولاد ہے، میرے پاس پیسہ ہے، جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو رہی ہے. تو لازمی بات ہے کہ قیامت کے بعد پہلی بات وہ قیامت پر نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر قیامت ہوئی بھی تو میں تو اللہ کا لاڈلا ہوں، اللہ پھر میرے لیے وہی اچھائیاں وہاں تیار کرے. یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے یہ مضمون. لیکن جو بات خاص طور پر غور طلب ہے وہ یہ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا، تو ہم اطلاع دیں گے، جتلائیں گے، الذین کفروا، وہ جو انکار کر رہے ہیں، بما عملوا، اس رویے کو اللہ تعالیٰ نے کفر کے ساتھ جو ہے وہ برابر کیا. کہ تھوڑی سی تکلیف کے بعد جب ان کو اچھائی آتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب ہماری کاروائی ہے، ہم نے جو چلاکی کیا، ہم نے جو سائنس لڑائی ہے، ہم نے جو کام کیا ہے، اس کی وجہ سے مل گیا. اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں، ہماری اہلیت تھی، ہمیں ملنا ہی ملنا تھا. اور پھر جب اللہ کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، پہلی بات تو یہ کہ قیامت پتہ نہیں آئے نہ آئے، قیامت کے بارے میں بھی مشکوک ہے. اور اگر آئے گی تو وہاں بھی اللہ نے ایسی مہمانی ہماری تیار کی کہ ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں. یہ آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، ہماری معاشرے میں بڑی عزت ہے، تو لازم بات ہے ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں. تو ہمارے لیے آگے بھی یہی معاملہ ہوگا. ہمیں کوئی ایسا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت اگر ہوئی بھی تو جب ہم جائیں گے اللہ کے پاس تو یہی معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو بتائیں گے الذین کفروا. وہ صرف اس چیز کو ذرا غور کریں، یہ آگے جا کے مضمون ایک شکل اختیار کرے گا. ان کی آبزرویشن کس چیز پہ ہے؟ وہ کس چیز کو دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہیں؟ مادی دنیا کو دیکھ کے، مٹیریل ورلڈ کو دیکھ کے. وہ یہ سارا اندازہ کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ مادی دنیا کو دیکھتے ہیں. پیسہ ہے، گاڑی ہے، اولاد ہے، نوکری ہے، عزت ہے دنیا کے اندر. اس سارے کو دیکھ کے وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں. اور یہ خاص طرح وہی رویے ہیں ہم لوگ جو بہت لگژری کے عادی ہوتے ہیں، ذرا 2 منٹ اے سی بند ہو جاتا ہم کہتے ہیں او مر گئے. اس حد تک ہم وہ عیاشی کے عادی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ چیز جو ہے یہ کفر ہے، یہ انداز دیکھنے کا مٹیریل ورلڈ کو، کہ سمجھ لینا کہ مٹیریل ورلڈ کے اندر جو کامیابیاں ان کو مل رہی ہیں یہی سب کچھ ہے اور یہی آگے کنٹینیو کرے گا. یہ انداز دیکھنے کا کفریہ ہے. اور جو لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں، فرمایا کہ ان کے اوپر ہم بالکل یہ بات واضح کر دیں گے جو وہ کفر کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ان کو ہم سخت ایک گاڑا سخت شدید عذاب دیں. یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ پہ بھی ہے. سورہ کاف کے آخری رکوع کے اندر بھی ہے کہ جو مٹیریل ورلڈ کے اندر اپنے تمام یہ جو مادی دنیا ہے اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. وہ جی محنتی بڑا ہے جی، وہ نصیب بڑے اچھے ہیں جی، اور جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے جی وہ نیت بڑی اچھی ہے. یہ بڑی مزدار بات ہے. جب اور کوئی دور نہ چلے تو پھر کہتے ہیں اس کی نیت بڑی اچھی ہے. مختلف ہیلے بہانے سے یہ نہیں کہنا کہ اللہ نے دی ہے، اللہ کی مہر ہے، اللہ مہربانی کر رہا ہے، اللہ دے جا رہا ہے، اللہ آزما رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. نہیں، یہ پہلے اس رویے کے بارے میں اللہ نے بات کی. اور جب ہم نعمت بھیجیں انسان پر ٹلا جاوے اسے اور موڑ لے اپنی کروٹ، اور جب بھی اس کو برائی تو دعائیں کرے لمبی چوڑی. ذرا کو اچھے حالات آتے ہیں تو پھر بھول جاتا ہے اللہ کو، بالکل اپنی کروٹ پھیر دیتا ہے اللہ کی طرف سے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ، نہ فکر، نہ فکر. اور جیسے ہی کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر لمبی دعائیں کرتا ہے. عریض مسلسل پیش کی جانے والی دعا. یہاں پہ اللہ وہ قاعدہ جو سورہ زمر میں، سورہ غافر میں، سورہ فصلت کے اندر، یہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر مسلسل ایک قاعدہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے بٹوین دی لائنز. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ،
آپ ذرا اس پہ غور کریں، یہ قاعدہ اللہ تبارک ان بٹوین دی لائنز کو بتا رہا ہے. قل ارائیتم، آپ ان سے کہیے کہ دیکھو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن ہو اللہ کی طرف سے، ثم کفرتم، اور تم نے اس کو نہ مانا، ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو کون بہت دور چلا گیا، گمراہ ہو گیا، مخالف ہو کر، شک میں پڑ گیا. بٹوین دی لائنز جو پہلے بات کر چکے ہیں، مسلسل 3 صورتوں سے مضمون چل رہا ہے. دعا کی قبولیت موقوف ہے زندگی کو تبدیل کرنے پر، اپنے آپ کو بدلنے پر. اور بدلنے کے لیے انسٹرومنٹ کیا ہے مسلمان کے پاس یا انسان کے پاس؟ قرآن. کہ دعا کی قبولیت کی اگر بات کرتے ہو تو دعا کی قبولیت مشروط ہے عمل کی تبدیلی کے ساتھ، اور عمل کی تبدیلی کا ضامن ہے قرآن. تم جو یہ سمجھ رہے ہو، اپنی للیوں تلیوں میں لگے ہوئے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ یہ سب اچھا ہو رہا ہے اور بہت اچھا ہے، مٹیریل ورلڈ سے حساب کتاب لے کے، اور ذرا سی کوئی اچھائی لگتی ہے تو نہ ہماری سماجتوں سے جان چھڑا لیتے ہو، اور ذرا تکلیف آتی ہے تو لمبی لمبی عرضیاں بھیجنی شروع کر دیتے ہو. یہ جان لو کہ دعا کی قبولیت مضمر ہے ذات میں تبدیلی سے، اور ذات میں تبدیلی آتی ہے قرآن سے. نہیں، اگر تم اپنا لائف سٹائل تبدیل نہیں کرو گے تو پھر جان لو کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے اس کا تم مذاق اڑا رہے ہو یہ قرآن کا، تو پھر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. بڑی ہی خوبصورت آیت ہے جی، بڑی خوبصورت آیت ہے ہمارے آج کل کے دور کے حوالے سے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور ان قریب، جلد، اب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، اپنے نمونے دنیا میں، آفاق میں، اور آپ کی اپنی جان میں. تمہارے اپنے اندر اور ان آسمانوں میں، کائنات کے اندر ہم دکھائیں گے ان قریب ان کو اپنی نشانیاں. اور جب تک یہ کھل جاوے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے، تیرا رب تھوڑا ہے ہر چیز پر گواہ، جب تک ان پہ یہ چیز بالکل واضح ہو جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک تعالیٰ کا اختیار اور اللہ تبارک تعالیٰ کا علم. آپ دیکھیں جو ہماری سائنسی اور علوم کی جو ترقی ہو رہی ہے، کیسی کیسی گہری باتیں انسان کے سامنے کھل رہی ہیں، اور انسان پہلے سے کہیں زیادہ چیزوں کو جانتا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا. اور پرانی تفاسیر اگر آپ دیکھیں نا، اللہ کا جو بچے کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے، پرانی تفاسیر میں آپ دیکھیں گے تو وہ گوشت کا لوتھڑا سے اس کا ترجمہ کریں گے یا کریں گے پرانی تفاسیر. اب جو ہے وہ چپکنے یا چمٹنے والی چیز جو اللہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو وہی شکل آپ کو نظر آتی ہے جو کہ آج آپ کو بایولوجی بتا رہی ہے کہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے. وہ اتنی مثالیں ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے شاید آج کل پڑھا ہوگا، والسماء والطارق، ایک تارے کے بارے میں، طارق. اور طارق آپ پرانی تفسیر دیکھیں گے تو ایک ستارے کا ذکر آ جائے گا، جبکہ طارق کا مطلب ہے وہ جو کھٹکھٹاتا ہو، ٹھک 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 کرنے والا. اور اب تقریباً میرے خیال 6-8 مہینے پہلے ناسا نے جو یونیورس سے جو آوازیں اٹھائی ہیں اس تارے کے گرد سے، تو باقاعدہ وہ ٹھک 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 کھٹکھٹانے کی آواز. بے شمار لوہا، جو ماڈرن سائنس جو منرلز کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس وہ پریشر اویلیبل ہے، نہ وہ ہیٹ اویلیبل ہے جہاں سے لوہا جو ہے وہ تیار ہو سکے. وہ مٹیریل سے باہر سے آیا، اور وہ دھات اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اتارا لوہا. باقی بے شمار دھاتیں اللہ نے نہیں کہا کاپر ہم نے اتاری، سونا ہم نے اتارا، اپنا لوہے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا، یہ تمہاری زمین کا نہیں تھا، یہ کہیں سے اور کو مٹیریل آیا کچھ ہے. بے شمار چیزیں.
یہ چیز بڑی مزدار ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ذات کو اور آفاق کو پڑھو، ان کو دیکھو. اصولی طور پہ مسلمانوں کو ان چیزوں میں لیڈ کرنا چاہیے. اصولی طور پہ ایک رائے ہے ڈاکٹر سارے کی، بہت عرصہ میں نے کہیں سنی تھی، میں لازمی نہیں کہ میں اس سے ٹوٹل اتفاق کر رہا ہوں، ان کی ایک رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں. اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی. یہ ڈاکٹر سارے ان کی رائے ہے. ایک آنکھ ہے جس سے ہمیں فزیکل ورلڈ دیکھنی چاہیے، یہ مٹیریل ورلڈ دیکھنی چاہیے، جس کو سائنسی ترقی کی دنیا کہتے ہیں، اسے دیکھنی چاہیے. اور ایک آنکھ ہے جس سے ہمیں اسپرچل ورلڈ دیکھنی چاہیے، روحانیت کی دیکھنی چاہیے، دین کی نگاہ سے، قرآن کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. مسلمان کی دونوں آنکھیں کھلی رہنی چاہیے. وہ کیا رہا ہے کہ دنیا سراسر مادی نگاہ سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور روحانیت بھول گئی اور اللہ کا دین بھول گئی. آپ نے سنا ہوگا امریکہ سے ہم لڑے تو یہ ہو جائے گا، ہم فلاں چلے جائیں گے. تو ہم ایک نگاہ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اکانومی بہت بڑی حقیقت ہے، بہت ساری باتیں آج کل ہمارے اتنے ارد گرد اتنی ہیں. ہماری یہ چائلڈ لیبر کیا ہے تو فلاں کیا، 15,000 چیزیں ہمارے دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہیں. پردہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ 1500 سال پرانی باتیں ہیں، یہ 1500 سال نئی باتیں ہیں. مٹیریل نگاہ انسان کی بہت کھلتی جا رہی ہے اور اسپرچل نگاہ انسان کی بند ہوتی جا رہی ہے. مسلمان کو یہ چاہیے کہ اس کی اسپرچل اور میڈیل دونوں جو ہے نا، مٹیریلسٹک دونوں نگاہیں، دونوں آنکھیں کھلی رہیں. ان کی رائے یہ ہے کہ دجال کون ہے؟ دجال مٹیریل ورلڈ کی انتہا ہے. صحراؤں کو سبز کر دے گا، دولت پھیلا دے گا، رزق پھیلا دے گا، دنیا پہ ٹریول اس طرح کرے گا. مٹیریل ورلڈ کی انتہا ہے دجال. گاڈ کمپلیکس ہوگا اس کو. یہ ان کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس کی ایک آنکھ. وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب جو ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہے، وہ صرف اس کو مٹیریل دنیا نظر آ رہی ہے، اس کو صرف مٹیریل نظر آئے گی جو ہم لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہے. ہمیں بھی خالی مٹیریل دنیا نظر آ رہا ہے، ہمیں اللہ تو نظر نہیں آ رہا، ہمیں اللہ کے قوانین نظر نہیں آ رہے، ہمیں دونوں کو مٹیریل نظر آ رہی ہے. تو ہدایت کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں ان کو کائنات میں ان کی ذاتوں میں نشانیاں دکھاؤں گا جہاں سے ان پہ ثابت ہوگی میری ذات. اور ظاہر ہے وہ تبھی ہوگی کہ اگر آپ کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اگر آپ ہدایت کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. نہیں تو مٹیریل سائنٹیفک ترقی تو بہت ہوتی جا رہی ہے، چیزیں بہت 2 اور 2 4 کی شکل میں تو کچھ اور آ رہی ہیں. تو اس میں ایک کوتاہی ہم سے مسلمانوں سے 1900 میں ہوئی، وہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. 1900 ہمارے بہت بڑے بڑے نام، اتنے بڑے نام کہ میرے پاس اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں ان کا نام بھی لے سکوں. اتنے بڑے نام وہ اس چال کا شکار ہوئے. انہوں نے سائنس کے ذریعے قرآن کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سائنسی فیکٹ سامنے آ گیا لہذا قرآن کی یہ آیت سچی ہے. بہت بڑی گمراہی، بہت بڑی گمراہی. سائنس ایک ارتقائی عمل میں سے، ایولیوشن میں سے گزر رہی ہے. آج ایک تھیوری دے گی، کل کچھ اور دے گی، پرسوں کچھ اور. قرآن حتمی علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. آج کے دور میں جتنی مرضی سائنس کی چیزیں قرآن سے ٹکرا رہی ہوں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. سائنس اپنے ارتقائی دور سے گزر رہی ہے، پہنچے گی وہیں جہاں پہ مالک کا علم ہے. کہ 1900 میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے بہت بڑے بڑے ناموں نے غلطی کی. سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کی. قرآن کتابیں بھی آپ نے سنی ہوں گی، بے شمار اس زمانے میں بے شمار لکھی گئی اور بہت ساری باتیں ہوئی. معراج کے معاملے میں ویسے بہت ساری چیزیں ہوئی. وہ ایک دور تھا جس میں مسلمانوں نے دھوکہ کھایا. تو وہ ایک دھوکہ انہوں نے کھایا. لیکن یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے جو معاشی ترقی ہے، جو مادی دنیا ہے، اس پہ بھی نگاہ رکھنی ہے.
اور دین کی لگام اس کو ضرور پڑی ہونی چاہیے، دین کی لگام اس کو پڑی ہونی چاہیے، اور سائنس پہ قرآن کو ثابت نہ کریں۔ ہمیں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ باقی تو ترقی کر رہے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، جی بسم اللہ۔ ہمیں کوئی شک ہے کہ ہمارا مالک جو ہے اس کا علم کامل ہے؟ ہمیں کوئی شک ہے کہ مالک کا اختیار کامل ہے؟ ہمیں کوئی شک ہے کہ مالک کی مشیت کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا؟ ان کی سائنس اگر آج کچھ چیزوں کو نہیں سمجھ رہی ہے، قرآن کی بیان کی ہوئی چیزوں کو، تو ان کی سائنس کا پرابلم ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے اس موضوع کے اندر۔ بنتا ہے وہ دھوکے میں اپنے رب کی ملاقات سے سنتا ہے کہ وہ دھوکے میں اپنے رب کی ملاقات سے، اور وہ گھیر رہا ہے ہر چیز کو۔ میریا کہتے ہیں ایسے شک کو جو ہونا نہیں چاہیے، کوئی تک نہیں بنتی ایسے شک کی، ایسے شک کو میریا کہتے ہیں۔ تو ان کو شک ہونا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال یہ ایسے شک میں ہے، اور مالک جو ہے وہ ان کو ہر طرف سے گھیر رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا جی، ہمارا فورم ماشاءاللہ بڑھتا بھی جا رہا ہے اور وقت بھی بہت ہو گیا۔ قرآن کی تجوید پہ تھوڑا دھیان دیں۔ اکثر اوقات ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے، آپ کا زیر زبر پیش بالکل مطلب کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور کئی دفعہ کفریہ جملے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے اوپر کائنڈلی ذرا دھیان دیں۔ ہمارا فورم اس قسم کا ہے کہ ہم جان بوجھ کے اس میں دخل نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ کئی دفعہ بالکل مطلب کفریہ مطلب منہ سے نکلتا ہے، اور وہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے ذرا اس کو تھوڑا سا ٹائم نکالیں، میرے سمیت ہم سب ہمیں تھوڑا سا ٹائم